معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 35 کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کا لشکر قسطنطنیہ پر بارود برسا رہا ہوتا ہے۔ زگنوس پاشا سروجا سے کہتے ہیں سلطان کا حکم واضح ہے سروجا، ایک لمحے کے لیے بھی توپوں کی گرج خاموش نہیں ہونی چاہیے، ہم کفار پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اسی لمحے وہاں اسحاق آتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے زگنوس پاشا سے سلام کرتا ہے، مگر زگنوس پاشا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم پر اور تمہیں چھوڑ کر باقی سب پر سلامتی ہو۔ اسحاق پوچھتا ہے کیا بات ہے زگنوس، کیا ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں یوں کہہ لو کہ سلطنت کے معاملات میں فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ سن کر اسحاق انہیں پکڑ کر آگے بڑھنے لگتا ہے، مگر زگنوس پاشا آگے نہیں بڑھتے۔ یہ دیکھ کر اسحاق انہیں چھوڑتے ہوئے کہتا ہے آہ زگنوس آہ، خلیل پاشا کی کشتی بڑی متزلزل ہے، معلوم نہیں کہ کسی دن اچانک تم خود کو بیچ سمندر میں پاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں میرے بارے میں کیا کچھ باور کروایا جا رہا ہے، مگر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ صرف محض سراب ہے۔ میں وہی نہیں تھا کیا جس نے حمزہ بے کو ڈھونڈ کر لایا جب تمہاری جان خطرے میں تھی؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس کا فائدہ مجھے ہوا تو تمہیں بھی اس سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ صاف ظاہر ہے کہ تمہاری چالاکیاں قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ باتیں سن کر اسحاق کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے افسوس، بہت افسوس، یہ بہت افسوسناک ہے زگنوس۔ لگتا ہے کہ اس بار جندارلی کا زہر بہت گہرا اثر کر گیا ہے، میں اب چاہے کچھ بھی کہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے تمہاری مرضی، مگر پھر بھی سلامت رہو۔ یہ کہتے ساتھ اسحاق وہاں سے چلا جاتا ہے اور زگنوس پاشا گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سفر کرتے ہوئے علی بے کا قافلہ سمندر کے قریب جا پہنچتا ہے۔ سردار علی بے بگی کا دروازہ کھولتے ہوئے شہزادے سے کہتے ہیں شہزادے یہ سامنے رہا سمندر، ہمیں جیسے ہی تھمیں گی ہم روانہ ہوں گے۔ سمندر کو دیکھنے کے بعد بایزید پوچھتا ہے مگر ہم سمندر کو کیسے عبور کریں گے؟ جواباً علی بے کہتے ہیں ہم کشتیوں کے ذریعے پار کریں گے، پھر اناتولیا کے سوار ہمارے پیچھے آ جائیں گے۔ بایزید کہتا ہے مگر مجھے کشتی میں سوار ہونا پسند نہیں ہے، مجھے سمندر بھی پسند نہیں۔ سردار علی بے پوچھتے ہیں لیکن شہزادے ہم اس وسیع سمندر کو کیسے عبور کریں؟ بایزید کہتا ہے آپ عظیم علی سردار ہیں تو کوئی اور راستہ تلاش کریں نا۔ بایزید کی باتیں سن کر بہار ہنسنے لگ جاتی ہے۔ سمندر کے دوسری طرف ایک ترک سپاہی اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے۔ سپاہیوں کا سربراہ اس سے پوچھتا ہے ہمیں یہاں رکنے پر مجبور کیوں کیا؟ بندرگاہ زیادہ دور نہیں تھی۔ سپاہی کہتا ہے کیا موسم نہیں دیکھ رہے سردار؟ جنگل کا یہ حال ہے تو بندرگاہ پر کیا صورتحال ہوگی؟ خدا نہ کرے اس ٹھنڈ میں ہمارے سوار بیمار ہو سکتے ہیں۔ جواباً سربراہ کہتا ہے تم درست کہہ رہے ہو۔ پھر سپاہی کھڑے ہو کر کہتا ہے میں آتا ہوں، مجھے ایک ضرورت پوری کرنی ہے۔ سمندر کے قریب ایک مقام پر جاوی بھی گات لگائے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھا جاوی کے پاس آتا ہے۔ جاوی اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ رہا ہمارا آدمی۔ پھر اس کے قریب پہنچنے پر پوچھتا ہے کیا تم ہی اورحان کے آدمی ہو؟ جواباً سپاہی کہتا ہے جی ہاں۔ جاوی کے اشارے پر وہاں موجود باقی سپاہیوں پر تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ جاوی کے سپاہیوں کی تیر اندازی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ بہت سے سپاہی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور باقیوں کا کام تلواروں سے تمام کر دیا جاتا ہے۔ فرانسسکو کے آدمی لڑائی میں کافی ماہر دکھائی دیتے ہیں۔ سارے ترک سپاہیوں کے خاتمے کے بعد جاوی غدار سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ دوسری طرف علی بے شہزادے کو لیے ہوئے بندرگاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ بایزید کشتیوں کی جانب دیکھ کر کہتا ہے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا علی سردار، میں کشتی میں سوار ہو کر پار نہیں جانا چاہتا والدہ، میں گھوڑے پر جانا چاہتا ہوں۔ بہار اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے ہم گھوڑوں پر نہیں جا سکتے شہزادے، ہم کشتی میں سوار ہوں گے اور انشاءاللہ مختصر وقت میں دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ مگر بایزید کہتا ہے میں شہزادہ ہوں اور میرا کہا ہی مانا جائے گا۔ بایزید کی باتیں سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ بہار کہتی ہے کیا تم اسی خوف کے ساتھ سروحان پر حکمرانی کرو گے؟ بایزید چیختے ہوئے کہتا ہے میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ بہار کہتی ہیں بالکل ہو، شہزادے کو زمین پر گھڑ سواری میں جتنا ماہر ہونا چاہیے اتنا ہی سمندر میں بھی مہارت رکھنی چاہیے۔ پھر اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے اپنے بابا سلطان کو یاد کرو، وہ کبھی بھی قزاقوں کو سمندر میں سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے، وہ خشکی اور سمندر دونوں میں ایک جیسی مہارت رکھتے تھے۔ یہ سن کر بایزید مان جاتا ہے اور کہتا ہے چلیں علی سردار، لشکر ہمارا منتظر ہے۔ یہ سن کر علی بے داب بجا لاتے ہیں اور وہ سب کشتیوں کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سمندر کے پار جاوی غدار سپاہی سے کہتا ہے تم انہیں یہاں لاؤ گے، ہم یہاں درختوں کے پیچھے چھپے رہیں گے، وہ جیسے ہی یہاں پہنچیں گے ہم تیر چلا کر انہیں کمزور کریں گے، پھر ان کے سر قلم کر دیں گے۔ غدار سپاہی کہتا ہے میں انہیں یہاں تک لے آؤں گا، باقی تم خود دیکھ لینا۔ جاوی پوچھتا ہے تمہاری تعداد کم ہے، کیا انہیں شک نہیں ہوگا؟ جواباً غدار سپاہی کہتا ہے فکر نہ کرو، میں انہیں مطمئن کر لوں گا، بس تم تیار رہنا۔ جاوی پوچھتا ہے جو آ رہے ہیں کیا وہ تعداد میں زیادہ ہیں؟ جواباً غدار سپاہی کہتا ہے نہیں زیادہ نہیں ہوں گے، مگر ان کی قیادت ایورانوس اولو علی سردار کر رہا ہے۔ یہ سن کر جاوی کہتا ہے میں نے بہت سے سرداروں اور پشاؤں کو دیکھا ہے، وہ سب آج زمین کے نیچے دفن ہیں۔ یہ سن کر غدار سپاہی کہتا ہے ایورانوس علی سردار کو کسی اور کے ساتھ مت ملاؤ ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دوسری طرف جنگل میں سلطان جندارلی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان کے غور سے دیکھنے پر جندارلی کہتا ہے میرے سلطان کیا آپ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں؟
سلطان کہتے ہیں نہیں میں حیران ہوں، شاید میں تمہیں اب موت کے حوالے کرنے والا ہوں، لیکن تم پھر بھی اپنی نگاہ مجھ سے نہیں پھیر رہے اور نہ ہی تمہارے چہرے پر کوئی شکن ہے۔ جندارلی کہتا ہے میرے سلطان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریاست کے اہلکاروں کو جب سزائے موت دی جاتی ہے تو انہیں رات کے سیاہ اندھیرے جیسا ایک سیاہ لباس عطا کیا جاتا ہے۔ یہ لبادہ اس مقصد کے تحت دیا جاتا ہے کہ سب پر نیت اشکار ہو جائے۔ ہمارے دادا ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ اسے غور سے دیکھو، یہ حقیقت اور موت کا لباس ہے۔ وہ کہتے تھے جب تم اسے پہننے کا حکم ملے تو اس پر نگاہ ڈال کر خوفزدہ مت ہونا، بلکہ ایسے پیش آؤ کہ یہ لباس تمہیں دیکھ کر لرز جائے، کیونکہ تم جندارلی خاندان کے فرد ہو۔ نہ موت سے ڈرو نہ گھبراؤ۔ میں نے جس طرح بچپن میں ہی وزیر اعظم بننے کی خواہش کی تھی، بالکل ایسے ہی شدت کے ساتھ میں نے موت کو بھی قبول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہزاروں سپاہی ہم پر حملہ آور ہوئے تو میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن اگر یہ مقدر آپ کے ہاتھوں آ رہا ہے تو ہزار بار خوش آمدید میرے سلطان، ہزار بار خوش آمدید۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ سلطان بھی مسلسل جندارلی کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف علی بے شہزادے اور بہار خاتون کو لیے ہوئے سمندر کی دوسری جانب پہنچ جاتے ہیں۔ بایزید کشتی سے اترتے ہوئے کہتا ہے دیکھا والدہ، مجھے سمندر کا کوئی خوف نہیں ہے۔ غدار سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور علی بے سے کہتا ہے خوش آمدید سردار۔ سردار علی صاحب ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تمہاری جماعت اتنی ہے بس؟ غدار سپاہی کہتا ہے جی ہاں سردار۔ یہ سن کر علی بے غصے سے کہتے ہیں کیا محض 8 سوار ایک شہزادے کے استقبال کے لیے کافی سمجھے گے؟ جواباً غدار سپاہی کہتا ہے فوجیں چونکہ مہم پر روانہ ہیں، ڈاکو بہت دلیر ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے میں نے سواروں کو آگے روانہ کیا تاکہ وہ راستے کو محفوظ بنا سکیں سردار۔ یہ سن کر علی بے کہتے ہیں تم نے اچھا کیا۔ بایزید کہتا ہے میں یہاں سے آگے اب گھوڑے پہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ پوچھتے ہیں کیا آنے والے مہمانوں کے لیے ساری تیاریاں مکمل ہیں؟ جواباً درویش کہتا ہے سب کچھ تیار ہے میرے شیخ۔ اسی لمحے ایک اور درویش آ کر کہتا ہے میرے شیخ وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیخ درویشوں کے ساتھ آگے بڑھ کر خیمے سے باہر آتے ہیں۔ شیخ آگے بڑھ کر آنے والے علماء کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ سب سے پہلے ملا غورانی کے ساتھ گلے ملتے ہیں۔ ناظرین، ملا غورانی سلطنت عثمانیہ کے ایک جلیل القدر عالم، مفتی، فقی اور سلطان محمد فاتح کے استاد تھے۔ پھر شیخ آگے بڑھ کر ملا خسرو سے گلے ملتے ہیں۔ ملا خسرو سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم فقی، محدث، قاضی، مفتی اور شیخ الاسلام تھے۔ وہ فقہ حنفیہ کے ممتاز ترین عالم تھے۔ پھر شیخ آگے بڑھ کر ملا یغان سے گلے ملتے ہیں۔ ملا غیان کے بارے میں تاریخی کتابوں میں اتنا کچھ بیان نہیں کیا گیا۔ شیخ کہتے ہیں آپ کا آنا باعث سعادت ہے، آپ کا آنا مبارک ہے۔ وہ تینوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔